بے شک ہر عاشق رسول کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور آج آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آج میں آپ کو درود پاک کا ایسا مجرب المجرب یعنی کہ تجربہ شدہ صیغہ بتاؤں گا کہ ایک بڑی تعداد ہے ایسے عاشقان رسول کی کہ جنہوں نے اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھا تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات کرتا ہوں پرہیز کی، کہ اگر آپ پرہیز کریں گے تب ہی آپ پر یہ کرم ہوگا۔ پرہیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے محفوظ رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر نہیں کرنا، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا کہ جن کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص بد نگاہی کرتا ہے، فحش مناظر دیکھتا ہے، بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ یہ آرزو بھی رکھتا ہے کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، تو دیکھیں پھر یہ درست بات نہیں ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے اس فالٹ کو دور کیجئے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے، اپنی آنکھوں کو پاک کیجئے، اور اس کے ساتھ نمازوں کی پابندی کیجئے۔ اور پھر یہ جو میں درود پاک بتانے جا رہا ہوں، اس درود پاک کو آپ نے 1.25 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ روزانہ درود پاک پڑھیے، جتنا ہو سکے پڑھیے۔ یقین مانیے، اللہ نے چاہا، مجھے رب کی رحمت پر بڑا بھروسہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی پر، آپ کی شفقت پر اتنا بھروسہ ہے کہ میں یقین کامل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ نے چاہا ابھی 1.25 کی تعداد مکمل نہیں ہوگی کہ اس سے پہلے آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کی بات ہے۔ اگر وہ چاہیں گے تو آپ کو زیارت سے مشرف فرمائیں گے، اگر وہ چاہیں گے۔ اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ زیارت نہیں نصیب ہوتی، اس کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ تو جب وہ وقت آتا ہے کہ جب کرم ہوتا ہے، کرم ہونا ہوتا ہے، تو کرم ہو جاتا ہے۔ درود پاک کا صیغہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یقین مانیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے نہایت مجرب المجرب درود پاک ہے، اور آسان درود پاک ہے، اور بہت جلد یہ پڑھا جاتا ہے۔ 1.25 مرتبہ آپ نے اس درود پاک کو پڑھنے کی نیت کرنی ہے، اور روزانہ کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر، دن میں کسی بھی وقت، اگر بہتر تو یہ ہوگا کہ عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے باوضو کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، رجوع قلب کے ساتھ، دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تصور ذہن میں رکھتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے کہ گویا کہ آپ مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہیں اور آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا پڑھا گیا درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ حضور کی محبت میں ڈوب کر آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اور روزانہ جتنا پڑھا جا سکے پڑھیں۔ زبردستی نہیں کرنی، بس خشوع و خضوع کے ساتھ، زبردستی نہیں پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔